سوال یہ ہے کہ ڈارک ایج سے کیا مراد، سیاہ دور، اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاہ دور ہر معاشرے کے لوگوں نے مختلف ادوار کو سیاہ دور کہا ہے۔ ڈارک ایجز ویسے تو یہ مغرب کی اصطلاح ہے، اور مغرب 18ویں صدی سے قبل جو تقریباً ایک دہائی ہے اس کو وہ ڈارک ایجز قرار دیتا ہے۔ وہ ان کے لیے ڈارک ایج ہے کہ وہ لوگ اندھیرے میں تھے، علم کی ترقی نہیں تھی، وہاں پہ ان لوگوں کے ہاں جو ضابطے تھے انسانیت کے مظالم کا دورہ تھا، اور ان کو وہ ڈارک ایجز قرار دیتے ہیں۔ لیکن وہ جب ہم اسلام کے حوالے سے دیکھیں تو اسلام کا تو وہ دور عروج ہے، لہذا جس کو مغرب ڈارک ایجز کہہ رہا ہے یا سیاہ دور کہہ رہا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک علاقے کے لوگ جس کو سیاہ دور کہہ رہے ہوں تو دوسرے علاقوں کے لیے بھی وہ سیاہ دور ہو۔ مغرب نے اپنی 18ویں صدی عیسوی 1801 سے آن ورڈ، یعنی آپ کہہ لیجئے 19ویں صدی میں، 18ویں 19ویں صدی کو وہ انلائٹنمنٹ کا، رینائسنس کا، نشأت ثانیہ کا دور کہتے ہیں، اور اس سے پچھلی صدیوں کو وہ اپنا ڈارک ایج اور سیاہ دور کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس کو امت مسلمہ کی تاریخ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو جس دور کو مغرب سیاہ دور یا ڈارک ایج قرار دیتا ہے امت مسلمہ کا، وہی تو سنہری دور ہے، وہی تو ترقی اور عروج کا دور ہے۔ لہذا اگر بغداد میں ترقی ہو رہی ہو اور علوم کا جو مرکز بغداد ہو تو مغرب اس کو ڈارک ایج کہے تو مغرب کے اعتبار سے یہ اصطلاح درست ہے، لیکن مسلمانوں کے اعتبار سے درست نہیں۔ مسلمان ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں دور جاہلیت۔ تو دور جاہلیت جو ہے وہ قبل از اسلام، جب ہم ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اسلام چل رہا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں جو 500-600 سال کا وقفہ آیا ہے، اس وقفے کے دوران جو جاہلیت کا دورہ تھا، اور خاص طور پہ عرب کے اندر جو جاہلیت کا دورہ تھا، ہم اس کو ڈارک ایجز کہہ سکتے ہیں، اس کو سیاہ دور کہہ سکتے ہیں۔ اسلام کی روشنی نے آ کے اس کو منور کیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ نور عطا فرمایا، لہذا ہمارے اعتبار سے وہ ڈارک ایج ہے۔ اسی طرح آپ علوم کی دنیا کی تاریخ جب آپ دیکھتے ہیں تو معلوم تاریخ میں جس کو علمی اعتبار سے اور تہذیبی اعتبار سے ابتدا علوم کی کہا جاتا ہے وہ تہذیب یونانی تہذیب۔ یونانیوں کو علوم کا یعنی مرکز قرار دیا جاتا تھا، اور یونانیوں کے ہاں بھی جو تھیلیز ہے جس کو پہلا فلسفی کہا جاتا ہے، اس سے پہلے کی جو جتنی ان کی صدیاں ہیں تقریباً وہ بھی ایک دہائی بنتی ہے، 2000 سال سے لے کر 1000 سال قبل مسیح تک کا جو ایریا، جو علاقہ ہے، وہ جو دور ہے، اس کو ڈارک ایج کہا جاتا ہے، اس کو مسٹری کا دور کہا جاتا ہے، اس کو استوریاتی دور کہا جاتا ہے، اور کہانیوں کا دور ہے، اور وہ یعنی یونانیوں کے اعتبار سے ہم اس کو یونانی علوم کے اعتبار سے، اس کے بعد ان کا خیال یہ کہ علم کی روشنی آ گئی، اس کو آپ علم قرار دیں یا نہ دیں، لیکن بہرحال عقل و فکر اور شعور، اس کی بنیاد پر لوگوں نے نظریات قائم کرنے شروع کیے۔ لہٰذا 1000 قبل مسیح سے آن ورڈ جو دور ہے اس کو وہ کسی حد تک یعنی جو دور عروج یونانی فلسفے کا ہم کہتے ہیں، تو وہ تیسری اور تیسری صدی قبل مسیح ہے، جو سقراط، افلاطون اور ارسطو کا دور، اور اس سے پیچھے جتنے ادوار گزرے ہیں اس کو بھی وہ کسی حد تک عقل و فکر کی طرف ایک ارتقاء کا دور قرار دیتے ہیں۔ آرفیس جو ہے جس نے یہ روح اور جسم کی دوئی کا تصور دیا تھا، یہ بھی کوئی 8ویں صدی قبل مسیح کی بات ہے۔ تو گویا 10ویں قبل مسیح سے قبل، 10ویں صدی قبل مسیح سے قبل سے لے کر 20ویں صدی قبل مسیح تک کا یہ جو 1000 سال دور ہے، اس کو وہ علوم کی دنیا میں وہ ڈارک ایجز کہتے ہیں۔ اور آپ اگر فلسفے کی کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کو وہ والے اس دور کو جو ہے وہ ڈارک ایج کہا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈارک ایج ایک ویگ اصطلاح ہے جو ریلیٹو ہے، جس کا اضافی تعلق ہے، جس کا ہر معاشرے کے ساتھ تعلق ہے، اس معاشرے کی اٹھان کے ساتھ، اس معاشرے کے ارتقاء کے ساتھ، اس معاشرے کے شعور کے ساتھ، اور اس معاشرے کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جب ہم مسلمانوں کے حوالے سے دیکھیں گے، مسلمانوں کی تاریخ کے حوالے سے دیکھیں گے تو اس میں تصور اور آئے گا، جب آپ مغرب کے تصور کے دیکھیں گے تو اور آئے گا، اور علوم کی تاریخ میں دیکھیں، اب فلسفے کے علوم کی تاریخ کو بھی اگر دیکھ لیں اور اس کو ڈارک ایجز آپ قرار دے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سے پہلے جو کبھی کوئی
7 سیجز جو تصور وہ دیتے ہیں 7 دانشمند آئے ہیں اور 7 دانشمندوں کے بعد جو ہے وہ عقل و فکر کا ارتقاء شروع ہوا ہے اور اس سے پہلے بالکل نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسانیت اس سے پہلے بالکل اندھیرے میں تھی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب ہم قرآن کا جو تصور ابتدائی آفرینش دیکھتے ہیں تو اس کا وہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اور پہلا شخص جو اس دنیا میں پیدا ہوا اس دھرتی پہ وہی نبی تھا۔ لہذا عقل و فکر اور شعور کی دنیا میں ہم کبھی ایسا دور نہیں دیکھتے کہ جو ڈارک ایجز ہوں۔ البتہ یہ ان کی تاریخ میں یہ ڈارک ایجز تھیں، یا کسی معاشرے کے اندر عمل کے اعتبار سے، عقل و فکر کے اعتبار سے، شعور کی کیفیت کے اعتبار سے کسی بھی علاقے کے اوپر یہ لفظ یا یہ اصطلاح بولی جا سکتی ہے، لیکن یہ جس طرح سے شعور اور فکر تبدیل ہوتا جائے گا اور فکر و شعور کی بنیادیں تبدیل ہوتی جائیں گی، اور علاقائی طور پر اور نسلی طور پر جب اس کو آپ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جائیں گے تو ڈارک ایجز کا تصور بھی تبدیل ہوتا رہے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللهم اهدنا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اجرنا من النار بالقرآن العظيم، اللهم ادخلنا كلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظيم، اللهم اجرنا كلنا من النار بالقرآن العظيم، اللهم ادخلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين آمين برحمتك يا رحمن